امام سیف النظر ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف بساتین میں روایت نقل کرتے ہیں، منافقین مدینہ میں سے ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مشورہ دیا کہ اے علی، تو مدن علم و فضل اور عرب کا شجاع ترین انسان ہے، بنت رسول سے نکاح کر کے تجھے کیا حاصل ہوا؟ اس کو چھوڑ دے اور میری لڑکی سے شادی کر لے، میں شام ہونے سے پہلے اپنے گھر سے لے کر تمہارے گھر تک سامان جہیز سے لدی ہوئی اونٹ کی قطار کھڑی کر دوں گا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ہمیں خدا کی رضا کی ضرورت ہے، دنیاوی مال و متاع کی نہ ہمیں حاجت ہے اور نہ ہم اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس ابلیس فطرت مسلمان نما یہودی منافق نے سنا تو خاموش ہو گیا۔ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے صدائے سروش سنی کہ علی، سر اوپر اٹھا کر قدرت خداوندی کا نظارہ کرو اور مشاہدہ کرو کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہیز کیا ہے اور ان کی قدر و منزلت کیا ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سر اقدس اوپر اٹھا کر دیکھا کہ عرش و فرش کے درمیان جنت کے اونٹنیوں کی قطاروں کی قطاریں مشک و عنبر، زر و جواہرات سے لدی کھڑی ہیں، ہر ناکہ کے ساتھ ایک نیز اور ایک غلام مثل آفتاب سے مہتاب موجود ہے۔ ندا آئی کہ یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہیز ہے۔ جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے جاں فضا منظر کا مشاہدہ کیا تو اس منافق کی طرف سے منہ موڑ کر انتہائی مسرت کے عالم میں گھر لوٹ آئے۔ گھر پہنچے تو سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہلے ہی یہ منظر دیکھ چکی تھی، اس لیے مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے سے پہلے ہی فرمایا، یا علی، کیا آپ مجھے بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں؟ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ایک منافق نے آپ کو مشورہ دیا جس کا آپ نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو میرے جہیز کا منظر دکھایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا کہ آپ ٹھیک فرماتی ہیں، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا اللہ تعالیٰ کا جس قدر پاس ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کوئی بھی موقع جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عزت کا سوال آتا ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی ایسے اسباب پیدا فرما دیتے جن سے آپ کی عزت و عظمت پر حرف نہ آنے پاتا۔